بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس وقت تک ایک مسلح محافظ قدرے تیزچا ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ پیچھے نظر رکھے ہوئے تھا کہ کوئی گاڑی ہمارا تعاقب تو نہیں کر رہی۔ میرا اندازہ تھا کہ قاسم بجلی کا ڈرائیور اور خود قاسم بجلی بھی مسلح تھا۔ میں تمہارا نام نہیں پوچھوں گا، میرے لیے RX3 ہی کافی ہے، وہ خوشگوار لہجے میں بولا۔ یہ در حقیقت نام جاننے کی انڈائریکٹ فرمائش تھی۔ میرا نام عارف ہے، میں نے کہا۔ شاید وہ منتظر تھا کہ میں مزید بھی کچھ کہوں گا، لیکن میں نے اس سے آگے کچھ نہ کہا۔ وہ چند سیکنڈ خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا۔ میرے اندازے کے مطابق گاڑی اس دوران بے مقصد سڑکوں پر رواں تھی۔ قاسم بجلی نے سگار کا گہرا کش لے کر منہ پھیر کر دھواں دوسری طرف چھوڑا، پھر دھیمی آواز میں بولا، یہ بتانا پسند کرو گے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ انگریزی میں بات کر رہا تھا۔ یقیناً، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بتائے بغیر تو چارہ ہی نہیں۔ میں چند دن تمہارے ہاں جزیرے پر مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اگر ضروری ہوا تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ مجھے کسی لانچ یا بحری جہاز وغیرہ کے ذریعے کسی خلیجی ملک کی طرف بھجوا دو، اور اگر خطرہ ٹل گیا تو میں یہیں لوٹ آؤں گا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اطمینان سے بولا۔ جن کے ریفرنس سے تم آئے ہو وہ بہت بڑے لوگ ہیں۔ وہ تو دوسروں کے مسئلے حل کرتے ہیں، لیکن وقت وقت کی بات ہے۔ آج کل وہ خود ذرا مشکل میں ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اس نے مزید کچھ نہ پوچھا، سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پجیرو میں بھی فون نصب تھا، اس کے پاس ایک الگ موبائل فون بھی موجود تھا۔ اس نے گاڑی میں لگے ہوئے فون پر کسی سے رابطہ قائم کیا اور بولا، موٹر بوٹ کنارے پر لے آؤ، میرے ساتھ ایک مہمان آ رہا ہے۔ اب اس کا لہجہ بالکل بدل گیا تھا، وہ مچھیروں کے سے انداز میں بات کر رہا تھا۔ اس نے فون بند کر دیا اور گاڑی میں سکوت چھا گیا۔ انجن اور ایئر کنڈیشنر کی سرسراہٹ کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہم اس وقت کلفٹن کی طرف جانے والی سڑک پر تھے، جس پر اس وقت ٹریفک برائے نام تھا، اس لیے بھی شور محسوس نہیں ہو رہا تھا، ورنہ کراچی کے ٹریفک کا شور تو ایئر کنڈیشنڈ اور ساؤنڈ پروف گاڑیوں کے اندر بھی کانوں کے پردے پھاڑنے کی کوشش کرتا تھا۔ چند سیکنڈ بعد ہی ڈرائیور نے گاڑی موڑ لی۔ ڈرائیور بھی کچھ عجیب اور پراسرار سا ہی تھا۔ قاسم بجلی نے ابھی تک اس سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، لیکن اسے شاید ہدایت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اسے اندازہ ہو جاتا تھا کہ کس وقت گاڑی کا رخ کس طرف کرنا چاہیے۔ چند منٹ بعد ہم گھوم پھر کر دوبارہ ہوٹل کے سامنے پہنچ گئے، جہاں سے مجھے گاڑی میں بٹھایا گیا تھا۔ شفیع شاہ اب کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، وہ یقیناً اپنا کام کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا۔ گاڑی ہوٹل کے سامنے سے گزرتی چلی گئی۔ جب ہم PIDC ہاؤس سے آگے نکل آئے تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہم کماڑی کی طرف جا رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے شبہ ہوا کہ کہیں فارول نے مجھے RX3 کوڈ کے ذریعے مروانے کا تو بندوبست نہیں کیا تھا۔ کہیں میں آنکھیں بند کر کے بیڑیے کی کچھار میں تو نہیں جا رہا تھا۔ میرے پاس اس وقت معمولی سا کوئی پستول یا ریوالور بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ میری زندگی میں پہلا موقع نہیں تھا کہ میں اس طرح کا خطرہ مول لے رہا تھا۔ اس وقت تو کم از کم یہی غنیمت تھا کہ فارول نے اگر مجھے یہاں بھیجا تھا تو وہ خود ضمانت کے طور پر میرے ساتھیوں کی تحویل میں موجود تھا۔ اگر اس نے مجھے پھنسوانے کا بندوبست کیا تھا تو اس کا اپنا انجام بھی کچھ اچھا نہیں ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم کماڑی جا پہنچے۔ میں قاسم بجلی کے ساتھ گاڑی سے اتر آیا۔ دونوں مسلح محافظ ہمارے پیچھے تھے۔ کماڑی پر موجود لانچوں والے جو ہر گاڑی سے اترنے والے کو گھیر لیتے تھے اور انہیں اپنی لانچ میں سیر کرانے کے لیے کھینچا تانی شروع کر دیتے تھے، وہ سب قاسم بجلی کی گاڑی دیکھ کر بھی پیچھے ہٹ گئے تھے اور چند سیکنڈ میں غائب ہو گئے تھے۔ کوئی ہمارے قریب بھی نہیں پھٹکا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سیر کے لیے آئے ہوئے لوگ بھی احتیاطاً ادھر ادھر ہو گئے تھے، گویا انہیں بھی احساس ہو گیا تھا کہ قاسم بجلی اس قسم کی شخصیات میں سے تھا جنہیں آتے دیکھ کر راستہ چھوڑ دینا چاہیے۔ جہاں بھیڑ نظر آئی وہ بھی ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی کائی کی طرح پھٹ گئی۔
ہم سمندر کے کنارے پہنچے تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ کرائے پر چلنے والی تمام پرانی سی لانچیں بہت دور ہٹ کر کھڑی تھیں۔ سیڑھیوں کے قریب صرف ایک سفید رنگ کی نہایت خوبصورت اور جدید موٹر بوٹ موجود تھی، جس کی پیشانی پر نیلے اور سرخ حروف میں پرنسس لکھا نظر آ رہا تھا۔ یہ 2 کیبن والی تقریباً 40 فٹ لمبی ایک پرتعیش موٹر بوٹ تھی۔ اس کے ڈیک پر بھی 2 آدمی کلاشنکوف لیے کھڑے تھے۔ جس طرح اس وقت ساری بھیڑ بھاڑ چھٹی ہوئی تھی اور وہ اکیلی موٹر بوٹ جس طرح سیڑھیوں کے قریب فخر سے سر اٹھائے کھڑی تھی، اس سے وہ واقعی شہزادی معلوم ہو رہی تھی۔ سیڑھیوں پر سیاہ کائی اور لانچ کے ڈیزل کی چکنائی جمی تھی۔ خاموشی سے سیڑھیاں اتر کر ہم موٹر بوٹ میں کود گئے۔ میرے اندازوں سے زیادہ پرتعیش بوٹ تھی۔ اس میں داخل ہوتے ہی بالکل ایسا معلوم ہوا جیسے ہم کسی چھوٹے لیکن اعلیٰ درجے کے اپارٹمنٹ میں پہنچ گئے ہیں۔ قاسم بجلی شو آف کرنے والا آدمی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس نے مجھے پوری بوٹ دکھانے یا فخر کا اظہار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے خود ہی گھوم پھر کر اس کا جائزہ لیا تھا۔ اچھی بوٹ ہے، میں نے پوری بوٹ میں گھوم پھر کر اس کے بعد تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ تانیہ اور ثانیہ کو یہ سن کر خوشی ہوگی، قاسم بجلی مسکراتے ہوئے بولا۔ تانیہ اور ثانیہ کون ہیں؟ میں نے بظاہر سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ میری بیٹیاں۔ اس کے لہجے میں قدرے فخر جھلک آیا۔ در حقیقت انہی کی بوٹ ہے۔ کھلے پانیوں میں تیز رفتاری سے چلانا ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، میں سر ہلاتے ہوئے صرف یہی کہہ سکا۔ یہ سن کر میری دھڑکنوں میں خفیف سا اضافہ ہوا تھا۔ مصوف کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ایسے ہی موقعوں پر میرے اندر کوئی گنگناتی سی آواز ابھرتی تھی۔ وطن میں سب کچھ ہے پیارے۔ بوٹ روانہ ہونے لگی تو میں نے کچھ آگے کھلے پانی میں فشنگ ٹرالر کو سست رفتار سے تیرتے دیکھا۔ اس کی چھت پر کوئی دوربین لیے کھڑا تھا اور بظاہر منوڑا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ شفیع شاہ بہت مستعد نوجوان تھا۔ اس نے آج صبح اٹھتے ہی فشنگ ہاربر پر پیغام بھجوا دیا تھا کہ دن چڑھتے ہی میرے ٹرالوں میں سے ایک خالی ہونا چاہیے اور کماڑی کے آس پاس موجود رہنا چاہیے۔ پرنسس کھاڑی سے نکلنے کے بعد تیز رفتاری سے جزیرے کی طرف روانہ ہو گئی اور چند منٹ بعد ہی ہم جزیرے پر پہنچ گئے جہاں قاسم بجلی کا ذاتی بوٹ ہاؤس موجود تھا۔ بوٹ ہاؤس کی سیڑھیاں چڑھ کر جزیرے پر قدم رکھتے ہوئے قاسم بجلی بولا، صحیح معنوں میں یہ جزیرہ نہیں ہے۔ خشکی سے ایک سڑک بھی یہاں آئی ہے لیکن اس کے لیے بہت لمبا چکر کاٹنا پڑتا ہے۔ ویسے بھی اس راستے میں آنے کا ایک الگ ہی لطف ہے اور جزیرے پر رہنے کا بھی ایک الگ ہی لطف ہے۔ میں نے کہا۔ بے شک اس نے بغور میری طرف دیکھا۔ شہر کے بہترین علاقوں میں میرے بنگلے موجود ہیں لیکن میں اب بھی اس پسماندہ جزیرے پر رہنا پسند کرتا ہوں۔ یہ میری ایک الگ دنیا ہے۔ تمہیں یہاں کسی بھی سرکاری یا غیر سرکاری طاقت سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ساحل پر اسے لینے کے لیے ایک دوسری پجیرو آئی ہوئی تھی، حالانکہ وہاں سے اس کے مکان کا فاصلہ بمشکل چند فرلانگ کا تھا۔ جزیرہ بے شک پسماندہ تھا لیکن قاسم بجلی کا مکان کسی محل سے کم نہیں تھا۔ وہ ایک الگ تھلگ مستع پہاڑی پر بنا ہوا تھا اور اس کے 3 اطراف سے سمندر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ مکان کے ڈیزائن میں امریکہ کے وائٹ ہاؤس کی جھلک تھی اور اس کا رنگ بھی سفید تھا۔ مین گیٹ سے ایک ڈھلوان سڑک نیچے تک آ رہی تھی۔ اس مکان کی طرف آتے وقت راستے میں جہاں جہاں سے قاسم بجلی کی گاڑی گزری، لوگ فوراً راستہ چھوڑ کر دیواروں سے لگ کر نظریں جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ کوئی کار، گدھا گاڑی یا موٹر سائیکل پر تھا تو اس نے اپنی سواری ایک طرف کر کے روک لی۔ یہ واقعی قاسم بجلی کی اپنی ہی الگ تھلگ دنیا تھی۔ اس نے محسوس کر لیا کہ میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے مشاہدے میں محفوظ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مسکراتے ہوئے اس نے گویا وضاحت کی، ہمارا خاندان اس جزیرے پر کئی نسلوں سے آباد ہے۔ سرکاری طور پر ہماری یہاں کوئی حیثیت نہیں اور نہ ہی سرکاری طور پر ہم کوئی مقام حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم یہاں کے حکمران ہیں۔ یہ بات مجھے بتانے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے یاد پڑتا تھا کہ جس زمانے میں نے یہاں فشنگ کے ٹرالر خرید کر چھوڑے تھے، اس وقت بھی میں نے قاسم بجلی کے تذکرے سنے تھے۔
کوئی بعید نہیں تھا کہ ہمارے ٹرالروں میں سے کسی پر اس جزیرے کے ماہی گیر بھی کام کرتے ہوں۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ شفیع شاہ دور سے محل نما مکان میں نظر رکھنے کے لیے جو ٹریلر لے کر آیا تھا اس میں جزیرے کا کوئی آدمی نہ ہو۔ پھر مجھے اس خیال سے اطمینان ہوا کہ شفیع شاہ اس قسم کی باریکیوں کا خیال رکھنے والا آدمی تھا۔ پجیرو چڑھائی چڑھ کر طویل و عریض ڈرائیو وے میں جا رکی۔ مکان کے چاروں طرف لان پھیلا ہوا تھا۔ ایسے خوبصورت لان میں نے بہت کم گھروں میں دیکھے تھے۔ سبز گھاس کے ہموار اور مخملی تختوں کے درمیان رنگ برنگے پھولوں سے لدی ہوئی صاف ستھری کیاریاں تھیں جنہیں خاص شکلیں دی گئی تھیں اور پھولوں سے ڈیزائن بنائے گئے تھے۔ پہلی نظر میں تو یوں لگتا تھا گویا کسی کیلنڈر میں چھپی ہوئی خوبصورت تصویر کو بے پناہ بڑا کر کے اس میں زندگی کی تب و تاب اور تازگی بھر دی گئی تھی۔ فطرت کے اس نظارے کی دلکشی اپنی جگہ تھی، لیکن وہ چیز بھی کچھ کم دلچسپ نہیں تھی جو اس لان کے ایک سایہ دار گوشے میں اچھل کود کر رہی تھی۔ رنگ برنگے جوگنگ سوٹ اور جوگرز میں چھپی ہوئی اس مختصر الوجود ہستی کو پہلے میں لڑکا سمجھا تھا۔ چند کلابازیاں کھانے کے بعد اس نے ایک دم رک کر دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے بائیں پیر کے اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے دائیں پیر کے انگوٹھے کو کئی بار تیزی سے چھوا، پھر سیدھے ہو کر اپنی کمر کو دائیں بائیں چند بل دیے، جبکہ کمر پہلے ہی تقریباً معدوم تھی۔ جب اس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا اور جھٹکے لیتے ہوئے مختصر تراشیدہ ریشمی بال ساکت ہوئے تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ لڑکی تھی۔ وہ لان کے درمیان میں سے گزرتی ہوئی ماربل کی ایک روش پر جوگنگ کرتی ہوئی قریب آ گئی۔ اب مجھے یقین کرنا ہی پڑا کہ وہ لڑکی تھی۔ اسے دور سے دیکھ کر اور متحرک حالت میں دیکھ کر ہی یقین تو ہو جانا چاہیے تھا، لیکن دراصل لڑکی ہونے کی نشانیاں ذرا کم ہی نمایاں تھیں۔ ہائے ڈیڈ، وہ قریب آ کر بھی ایک ہی جگہ کھڑے کھڑے جوگنگ کرتے ہوئے بولی۔ مخاطب وہ ڈیڈ سے تھی، لیکن جائزہ میرا لے رہی تھی، سرتاپا تنقیدی جائزہ۔ اس کی ننھی سی ناک پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں شبنم کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس کا نازک نخیز اور سبیہ چہرہ لان پر کھلے ہوئے بعض پھولوں سے ہی مشابہ تھا۔ چہرے پر معصومیت تھی، لیکن اس کی شربتی آنکھیں اس معصومیت کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ ہائے تانی، میری چاند سی بیٹی کیسی ہے؟ قاسم بجلی اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولا۔ وہ صرف ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئی تھی۔ فائن ڈیڈ، یہ طوفانی قسم کا اجنبی کون ہے؟ اس نے اچھل کود کا ہلکا پھلکا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے انگریزی میں پوچھا۔ میں قدرے حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ معلوم نہیں اسے میری شخصیت میں کون سا طوفان نظر آیا تھا اور کس زاویے سے نظر آیا تھا۔ یہ عارف ہے تانی بیٹا، قاسم بجلی نے بڑے پیار سے بتایا۔ کون ہے یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن ہمارا دوست ہے۔ پھر اس نے مجھے بتایا یہ میری بیٹی تانیہ ہے۔ ہائے، ہاؤ ڈو یو ڈو؟ اس نے اپنا مختصر سا ہاتھ مصافحے کے لیے بڑھایا۔ میں نے گویا ایک مخملی گلاب ہاتھ میں تھام لیا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس گلاب میں حرارت تھی۔ فائن، تھینک یو۔ میں نے اپنے چہرے پر بردباری طاری رکھنے کی کوشش کی۔ ویلکم، اس نے دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور واپس جانے کے لیے مڑ گئی۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، لیکن مجموعی طور پر اس کی شخصیت میں دلکشی کی کمی تھی۔ صرف خوبصورت ہونا کسی کے پرکشش ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ پہاڑی پر بنے ہوئے اس طویل و عریض مکان کے اندر ایک طرف پلرز کے اوپر ایک اور چھوٹا سا مکان بنا ہوا تھا۔ اس کے نیچے پلرز کے درمیان فاضل گاڑیوں کے لیے پارکنگ کی جگہ بنائی گئی تھی۔ قاسم بجلی اس مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ وہ انیکسی میرا اصل گیسٹ ہاؤس ہے۔ اس میں کچھ غیر ملکی مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں، گو کہ ابھی اس میں مزید 8-10 افراد کی قیام کی گنجائش ہے، لیکن تم پھر بھی میرے اصل گھر میں میری فیملی کے ساتھ کسی فاضل بیڈ روم میں ٹھہرو گے، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ، یہ گویا میرے لیے ایک اعزاز ہے، اس کے لیے میں ہمیشہ تمہارا شکر گزار رہوں گا، میں نے کہا۔ مکان کے ارد گرد گیٹ کے آس پاس کئی مسلح سپاہی گھومتے پھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ میں اس کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ کر ہال سے گزر کر اندر پہنچا۔ وہ مجھے ایک پوری شکوہ اور عظیم الشان ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ اس کی ایک کھڑکی سے بھی وہ انیکسی دکھائی دے رہی تھی۔ قاسم بجلی نے جب اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اس میں کچھ غیر ملکی مہمان ٹھہرے ہوئے تھے تو میری دھڑکنیں کچھ تیز ہو گئی تھیں۔ کہیں وہ ریڈ ڈاٹ کے لوگ تو نہیں تھے؟ کہیں ان میں ڈاکٹر برنارڈ بھی تو شامل نہیں تھا؟
کہیں ان میں سے کوئی مجھے تو نہیں پہچانتا، کہیں ان میں سے کوئی اس وقت انیکسی کی کھڑکی سے میری طرف دیکھ تو نہیں رہا تھا۔ میں نے غیر ارادی طور پر گھنی لیکن مختصر داڑھی مونچھوں پر ہاتھ پھیرا اور سیاہ چشمہ درست کیا اور قدرے اطمینان محسوس کیا۔ ہم شاندار صوفے میں دھنس کر بیٹھ چکے تو قاسم بجلی بولا، بتاؤ تمہاری کیا خاطر تواضع کی جائے؟ تم کچھ پینے پلانے کے شوقین ہو؟ ہاں، میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ کیا پیو گے؟ اس نے شاہانہ انداز میں پوچھا۔ ٹھنڈا پانی، میں نے جواب دیا۔ اس نے ایک گنجیلا سا قہقہ لگایا۔ میں سمجھا تھا تم دنیا کی نہایت مہنگی اور کامیاب شراب کا نام لینے والے ہو۔ پانی دنیا کی سب سے اچھی شراب ہے، لیکن اس کی قدر صحراؤں میں بھٹکتے ہوئے وہ مسافر ہی جان سکتے ہیں جن کے مشکیزیں خالی ہو چکے ہوں۔ میں نے کہا، یوں تو ہر چیز کی قدر وہی جانتا ہے جو اس سے بری طرح مجروح ہو۔ جو نعمتیں انسان کی رسائی میں ہوتی ہیں، ان کی قدر وہ نہیں جانتا۔ قاسم بجلی گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن یہ اس قسم کی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ایک باوردی ملازم دروازے میں حاضر ہو چکا تھا۔ اس نے اسے چائے اور لوازمات وغیرہ میز پر لگانے کا حکم دیا، پھر میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، میں سمجھ گیا، تمہاری خاطر مدارت صرف اسی طرح کی چیزوں سے کی جا سکتی ہے۔ ویسے بائی دا وے، یہ پرہیز عارضی ہے یا ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے؟ عارضی ہے، میں نے اسے ٹالنے کے لیے جواب دیا۔ وہ مجھے کوریدنے کا کچھ زیادہ ہی خواہش مند نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جبکہ ہم اس کے طویل و عریض ڈرائنگ روم میں شاندار ڈائننگ ٹیبل پر نہایت پرتکلف چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، تانیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ لباس تبدیل کر چکی تھی اور شاید شاور بھی لے چکی تھی۔ ڈائننگ روم میں اس کے داخل ہوتے ہی دل فریب خوشبو پھیل گئی۔ وہ بڑی تیزی سے چلی آ رہی تھی، مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی، پھر بجلی کی طرف دیکھ کر انگلیاں ہلاتے ہوئے بولی، ہائے ڈیڈ، مجھے نہیں معلوم تھا، میں نے پہلی بار دیکھی ہے۔ قاسم بجلی نے اپنے مخصوص انداز میں گنجیلا قہقہ لگایا۔ تانیہ الجھن سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ قاسم بجلی میز پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، مسٹر عارف، یہ تانیہ نہیں ثانیہ ہے۔ آپ تو خیر پہلی بار مل رہے ہیں، ان سے کئی بار مل لینے والوں کو بھی اکثر یہی غلط فہمی ہوتی رہتی ہے۔ ابھی 1 منٹ پہلے تانیہ سے کوئی بات کی، 1 منٹ بعد ثانیہ سامنے آ گئی تو اس سے اس بات کا جواب مانگنے لگے۔ یہ دونوں جڑواں بہنیں ہیں۔ اوہ خدایا، میں طویل سانس لے کر رہ گیا۔ شکر ہے ان کے ناموں میں ایک نقطے کا فرق ہے، شکل میں تو ایک نقطے کا فرق بھی نہیں ہے۔ نہیں، شکل میں بھی ایک نقطے کا فرق ہے۔ ثانیہ ناک کے قریب رخسار پر انگلی رکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، میرے یہاں تل ہے، تانیہ کے نہیں ہے۔ قاسم بجلی نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ فخریہ انداز میں کہا، میری بیٹیاں ذہانت میں یکساں ہیں اور جسامت میں بھی۔ میں نے کہا، بے شک۔ وہ مسرور لہجے میں بولا، تم نے اتنی مشابہت بہت کم جڑواں بہنوں یا بھائیوں میں دیکھی ہوگی۔ میں نے زندگی میں جڑواں بھائی بہنیں ہی کم دیکھی ہیں، بلکہ میرے خیال میں اس سے پہلے جتنے دیکھے ہیں فلموں میں ہی دیکھے ہیں۔ حقیقی زندگی میں کبھی کبھی فلمی اور افسانوی زندگی سے زیادہ حیرت انگیز اتفاقات رونما ہوتے ہیں۔ قاسم بجلی سر ہلاتے ہوئے بولا، بے شک۔ میں نے پرزور انداز میں اس کی تائید کی، میں خود اس نظریے کا چلتا پھرتا ثبوت ہوں۔ اوہ، ثانیہ نے اس طرح ادائے خاص سے آنکھیں پھیلائیں کہ وہ گول گول دکھائی دینے لگیں۔ وہ بلا جھجک میرے برابر والی کرسی پر آ بیٹھی اور میرے تاریک چشمے کے پار میری آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، اس کا مطلب ہے آپ نے ایک دلچسپ اور ہنگامہ خیز زندگی گزاری ہے۔ کسی حد تک میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے میری داستان حیات سننے کی فرمائش کر بیٹھے۔ ہاؤ لکی یو آر، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، تاہم وہ کسی قسم کی فرمائش کی طرف نہیں آئی، البتہ ایک نظر باپ کی طرف دیکھنے کے بعد بولی، میں اور تانیہ بھی جب اسٹیٹس میں تھیں تو کافی دلچسپ اور ہیجان خیز زندگی گزار رہی تھیں۔ حالانکہ ہم اسٹوڈنٹ تھیں اور وہاں اسٹوڈنٹ کی زندگی کافی خشک اور بے کیف ہوتی ہے۔ انہیں پڑھائی میں بہت زیادہ وقت گزارنا پڑتا ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد ہم فارغ ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر پاتے، عجیب سست اور بیزار انداز میں رات دن گزارتے ہیں۔ شہر چلے جاتے ہیں تو وقت ذرا اچھا گزر جاتا ہے۔ وہ بالکل تانیہ ہی کی طرح امریکی لہجے میں انگریزی میں بات کر رہی تھی۔
कासिम बिजली मोहब्बत से बोला, बेटा मैंने तुमसे कहा तो है कि दिन में बेशक शहर में रहा करो, लेकिन रात को यहाँ अपने घर आ जाया करो। फिर वो मानी खेज अंदाज में बोला, जल्द ही मैं तुम दोनों बहनों के लिए ऐसी मसरूफियत का बंदोबस्त करूँगा कि तुम्हें सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलेगी। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जो होते हुए फखरिया अंदाज में बोला, मेरी दोनों बेटियां स्टेट से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री लेकर आई हैं। फिर वो जोर देते हुए बोला, डिप्लोमा नहीं डिग्री। बहुत खूब, मैंने तहसीन अमेज लहजे में कहा। इन्हें देखकर यकीन नहीं आता कि ये स्टेट से इतनी अहम डिग्री लेकर आई होंगी। ये तो मैट्रिक की बच्चियां लगती हैं। कासिम बिजली ने एक बार फिर बड़े मसरूर अंदाज में कहकहा लगाया, ये दोनों बहनें चीनी और जापानी लड़कियों की तरह बड़ी उम्र चोर हैं। सानिया बालों को झटकते हुए तिरछी नज़रों से अपने बाप की तरफ देखकर बोली, चीनी और जापानी लड़कियों की तरह नहीं डैडी, बल्कि आपकी तरह। आप खुद को भी तो देखें, आप कितने उम्र चोर हैं।